اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، ایک مومن اور خدا پرست انسان کا اپنے خالق مہربان سے اخلاقی رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اسے ہم بیان کر رہے تھے۔ ضمناً یہ بات بھی آ گئی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف خواہ جس قدر بھی زیادہ ہوں، انسان کا تعلق اپنے مالک حقیقی سے کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم دوسری اخلاقی صفت بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے خدا کی یاد۔ یعنی ایک با ایمان شخص کو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہنا چاہیے، اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت یاد خدا کو دل میں بسائے رکھے۔ قرآن مجید میں یاد خدا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی خدا کو بکثرت یاد کرو۔ ایک اور مقام پہ خدا ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو بس یاد خدا میں ہے۔ یاد رکھے، دل سے خدا کو یاد کرنا مسلمان کی ایک اہم صفت ہے، اور اس سے غفلت برتنا شقاوت اور بدبختی کا سبب بنتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ہے، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے، اور جس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ہے، افسوس تو ان لوگوں پہ ہے جن کے دل خدا کی یاد سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے اور اسے آتش جہنم سے اور منافقت سے نجات کا پروانہ دے دیتا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر، اپنی دکان، بازار میں، کام کرنے کی جگہ پر، گویا ہر مقام پر اور ہر حالت میں خدا کو یاد کرتا رہے۔ اگرچہ زبان سے ذکر نہ کرے، لیکن دل میں ضرور یاد کرتا رہے۔ آخر میں امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت اہم روایت ہے جسے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ذکر خدا سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی ذکر خدا ہے اور یاد خدا ہے، مگر حقیقت میں اس سے مراد حلال و حرام کے موقع پر خدا کو اس اعتبار سے یاد کرنا ہے کہ اگر کسی عمل میں خدا کی اطاعت ہے تو اسے انسان بجا لائے، اور اگر کسی کام نے خدا کی معصیت اور نافرمانی ہے تو اسے ترک کر دے، اسے چھوڑ دے۔ یہ ہے ذکر خدا سے مراد، یاد خدا سے مراد، کہ انسان خدا کو ہمیشہ حلال اور حرام کے موقع پر یاد رکھے اور خدا کی نافرمانی سے اپنا دامن بچائے رکھے اور اس کی اطاعت کے راستے پر ہمیشہ چلتا رہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے رکھے اور ہم سب کو واجبات بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔